اس لیے یہاں پر فرمایا کہ نیک صحبت یہ بہتر ہے تنہائی سے، اور تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اسلام میں جیسا کہ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 طریقے ہیں کہ جس سے انسان اپنی تزکیہ کرتا ہے۔ پہلا طریقہ صحبت ہے، نیکوں کی صحبت۔ وہ جب اختیار کرتا ہے تو اس کی صفات منتقل ہوتے ہیں انسان۔ اور چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ، یہ صحابی کا لفظ ہی صحبت سے ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے اٹھائی، اور وہاں سے صفات منتقل ہوئی ان کے اندر، روحانیت کا تزکیہ ہوا اور ان کے روحانیت کے میدانوں میں ترقی کی۔ صحابی کو اسی نسبت سے صحابی کہتے ہیں، کسی صحابی کو مولانا مفتی اعظم نہیں کہتے، سارے مولانا مفتی اعظم کے القابات پیچھے رہ گئے، صحابیت کا مقام سب سے اوپر۔ یہ تو پہلا جز تھا جس کو کہتے ہیں صحبت با اولیاء، نیکوں کی صحبت۔ اس جز پر تقریباً گفتگو ہو چکی تھی۔ دوسری چیز جس سے انسان سیکھتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، وہ ہے مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرنا۔ اگر کسی نیک کی صحبت حاصل نہیں ہے، کوئی ایسا صاحب ولایت شخص موجود نہیں ہے کہ جس کی صحبت انسان اختیار کرے، تو فرمایا کہ آپس میں جو بھائی بندھ ہیں وہ آپس کی دوستیاں اللہ کی بنیاد پر قائم کریں، کہیں کہ دیکھو ہم دونوں دوست ہیں لیکن اللہ کے لیے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اگر ایک دوست کا دل برائی کو چاہ رہا ہے تو دوسرا دوست ہاتھ پکڑ کے دیکھ یار خبردار یہ نہیں کرو، وہ اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک دوست نماز میں سستی کرے تو دوسرا دوست کہ نہیں بھائی دیکھو اللہ کا حق پورا کرنا ہے، چلو نماز کرو، ورنہ ہماری تمہاری دوستی نہیں۔ اچھا یار چلتا ہوں، چلو۔ ایک دو نیکی کی طرف بڑھنے لگا تو کہ چل بھی تم بھی چلو یار، چلو چلو۔ تو کہا مواخات کے لیے یہ ہے اخوت فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی۔ اور یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث کے 7 طرح کے وہ لوگ کہ جن کو کل روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اس وقت کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تپتی گرمی ہوگی، کوئی سایہ نہیں، ابلتے بھوگے لوگ۔ فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں دوستی اللہ کے لیے کرتے ہیں، کہ جی ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری محبت اللہ کے لیے، اور آپس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی مفادات کی بنیاد پر نہیں۔ تو فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے ہے کہ ہماری دوستی اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک دوسرے کو اللہ کے راضی ہونے کا سامان کریں۔ اور دوسرا البغض فی اللہ، ناراض اگر دوست سے ناراض ہو وہ بھی اللہ کے لیے، یار ہماری تمہاری میں دوستی نہیں، کیوں بھائی تم نے فلاں وقت نماز نہیں پڑھی، یار دیکھو یار تم نے روزہ چھوڑ دیا اور تم نے فلاں گناہ کی جگہ پر گئے، وہ ناراض ہونا، وہ کہ اچھا یار غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں، ٹھیک ہے خبردار، اگر آئندہ ہو تو دوستی ختم ہو جائے گی بھائی۔ یہ دوستی ہے، اور میں اللہ کو یہ دوست اس طرح پسند ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور آج اگر ہم سوچیں تو ہماری دوستی کی بنیادیں یہ نہیں رہی۔ اللہ کی دوستی تو یہ بہت بڑی ولایت ہو گئی ہے، آج تو دنیاوی مفادات پر دوستیاں ہیں، بلکہ سلام کلام بھی دنیاوی مفادات پر ہے کہ جہاں کوئی مفاد مطلب ہے وہاں سلام دعا ہے، جہاں نہیں ہے تو نو لفٹ۔ نہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے دوستی کرتا ہے۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص کے اندر 3 طرح کی صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھا دیں گے، ایمان کا لطف اور مزہ چکھ لیں گے۔ وہ کیا صفات؟ پہلی صفت یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب ہو۔ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت اس کو کسی سے نہ، من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے جو ہے وہ ساری انسانیت سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول۔ پہلا یہ اس کی۔ دوسری فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی محبوب ہے اس کی نظر میں، دیکھو دین یہ ہمارا دین فطرت ہے، عجیب دین ہے، ہم نے اصل میں دین کو سمجھا کہا ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے، اس سے فرمایا کہ دین فطرت ہے۔
پیدا ہوتے ہی ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ خدا حدیث میں الولد یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو سلیٹ پر جیسے لکھتے چلے جاتے ویسا ہوتا جاتا ہے بیچارہ، لیکن فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تو جو آج مسلمان ہوتا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ کنورٹڈ مسلمان ہے، کنورٹڈ مسلمان ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ ریورٹڈ مسلمان ہے۔ تو اس کی بیس یہ ہے کہ کنورٹڈ جو کہتا ہے وہ اس معنی میں کہتا ہے کہ یار یہ عیسائی یہودی ہو گیا تھا مجوسی، اب کنورٹ ہو گیا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں یار کنورٹ کیوں کہتے ہو، یہ تو تھا ہی مسلمان۔ ہاں یہ مسلمان تھا، کنورٹ ہو گیا تو یہودیت عیسائیت میں، ہاں اب ریورٹڈ ہوا ہے، یہ ریورس گیئر لگا کے اصل میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ریورٹڈ کو کنورٹڈ نہ کہو، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے ایک خاص ویو سے بات کہہ رہا ہے تو دونوں صحیح ہے، غلط کوئی بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد تو یہ دین فطرت ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ محبت اسی سے ہو۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن ہمیں تو فلاں دوست سے بڑی محبت ہے، کیا کریں جی، ہمیں تو فلاں رشتے سے بڑی محبت ہے، ہمیں تو ماں سے بڑی محبت ہے، ہمیں تو ہو سکتا ہے، انسان کی نیچر ہے، انسان اور رشتوں سے بھی محبت کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس شخص کو دوست سے زیادہ محبت ہو، اور عام ماحول یہی ہے کہ انسان کو دوست سے محبت زیادہ ہوتی ہے بھائی کی نسبت۔ لاجک کیا کہتا ہے جی بھائی تو اللہ نے بنا دیے، دوست تو ہم نے خود سوچ سمجھ کے بنایا ہے، لہٰذا یہ تو ہمارے من پسند ہے۔ دوست کو باپ ماں سارے رشتے کر، دوست سب سے پہلے۔ یار تم دوست کو سب رشتوں پہ مقدم کرتے ہو، کہا جی ابا اللہ نے خود ہی زبردستی بنا دیا، اماں بھی اللہ نے بنا دی، بہن بھائی بھی اللہ نے خود ہی بنا دیا، ہم نے تو نہیں چوز کیے، دوست تو ہم نے خود چوز کیا ہے پورا دیکھ بھال کے، لہٰذا ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب یہی ہے۔ انسان اپنی چیز تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جو دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں۔ اور حدیث میں جیسے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کو اپنے باپ سے زیادہ ترجیح دیں گے، باپ کی بات نہیں سنے گا، دوست کی سنے گا۔ اور آج اب یہ امریکہ یورپ کا ماحول آپ دیکھ لیں، بنیادی طور پہ اسی طرح کی ہے، یہاں پہ دوستوں کو بڑی اہمیت ہے۔ آج نوجوان بچہ ابا کی نہیں سنے گا، اماں کی نہیں سنے گا، بہن بھائی کی، دوست کی سنے گا کہ جی میرا دوست جو کہہ رہا ہے دیٹس اٹ، مائی فرینڈس، میرے فرینڈس نہیں کہا ہے، سب فرینڈس یہ کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ ابا کہ بیٹا نہیں، تیرے لیے نقصان دی، تمہارے لیے مناسب نہیں پاپا، میرے فرینڈس سب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوئیں گے، کٹی ہو جائیں گے، مجھے تو یہی کرنا۔ اس کو پتہ نہیں کہ باپ جس نظر سے دیکھ رہا ہے اس بچے کو خبر ہی نہیں، ماں جس نگاہ سے دیکھ کے کہہ رہی اس کو خبر ہی نہیں، بہن بھائی جس ہمدردی سے اس کو کہہ رہے سوچ ہی نہیں رہا، وہ کہتے نہیں دوست۔ تو یہاں کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں دوست پہلے ابا بعد میں۔ تو حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی کہ دوست کو انسان پہلے رکھے گا، باپ کو بعد میں۔ تو کہہ میں یہ رہا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے کہ دوست انسان بعض دفعہ اپنے ویو سے بھی بناتا، اپنی محبت اپنے ذوق سے بھی بناتا کہ یار یہ میرا آئیڈیا ہے، یار یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یار دوستی کر لیں۔ تو دیکھو اللہ کے رسول نے اس کی نفی نہیں کی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اگر ایک اور کوئی ایسا رشتہ پسند آ گیا اس سے بہت محبت ہے تمہیں، اس سے محبت کرو، لا یحبہ الا للہ، اس سے محبت بنا نہیں تو اس کو اپنا محبوب بناؤ، لیکن اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اس محبت کو اللہ کے لیے کر دو کہ اس سے محبت میں اللہ کے لیے کرنا ہو۔ فرمایا کہ ہمیں تمہاری وہ محبت بھی قبول، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے اس کو اپنا محبوب بناؤ گے اس شخص کو، تو فرمایا حقیقت میں تو وہ سارا اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا، اس میں انسان کا اپنا ذاتی کوئی حصہ نہ رہا، کہا جی اللہ کے لیے محبت ہے اس شخص سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے تمہیں محبت ہو جائے تو اس سے اظہار کرو، اس سے اظہار کر دو کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔
اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہوگی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سے مجھے دوستی کرنی ہے۔ کہا اظہار محبت کر دو۔